بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں لیکچر نمبر 4 آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے اسٹریپٹوکوکس نمونیا۔ اسٹریپٹوکوکس نمونیا کو اسٹریپٹوکوکس نمونیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نمونیا کاز کرتے ہیں، اور نمونیا پہ میں آپ کو سپریٹ لیکچر دے دوں گا۔ یہ لیکچر نمبر 4 ہے۔ اسٹریپٹوکوکس نمونیا کو ہم نیوموکوکسائی بھی کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں یاد رکھیے ایم سی کیوز کے لیے کہ اسٹریپٹوکوکس نمونیا کو ہم نیوموکوکسائی کہتے ہیں۔ یہ اسٹریپٹوکوکس نمونیا گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہوتا ہے، اور لینسڈ شیپ کوکسائی ہوتا ہے جو پیئرز میں موجود ہوتا ہے۔ ڈپلوکوکسائی کی فارم میں پے میں موجود ہوتا ہے یا چین میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ کلسٹر کی فارم میں موجود نہیں ہوتا۔ ابھی کویسچن ارائز ہوتے ہیں کہ لینسڈ شیپڈ کاکسائی کا کیا مطلب ہے؟ لینسڈ شیپ کاکسائی کا مطلب ہے کہ جی بیکٹیریا ڈپلوکوکسائی اوول شیپ ہوتا ہے، لیکن اس کی جو اینڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پوائنٹڈ ہوتے ہیں، راؤنڈ نہیں ہوتے۔ یہ دیکھو، یہ اس طرح آپ کو راڈ شیپ کے طور پہ نظر آئے گا، لیکن یہ راڈ شیپ نہیں ہے، یہ راؤنڈ شیپ ہے، اور اس کی یہ اینڈ پوائنٹس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں راؤنڈ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ ڈپلو ہے، ڈپلو کوکسائی ہے، اور اس کی اینڈز راؤنڈز نہیں ہے، لیکن سم وٹ پوائنٹڈ ہے۔ پوائنٹڈ مطلب ہے جس طرح راڈ شیپ کے نظر آئے، لیکن یہ اصل میں راؤنڈ شیپ ہے۔ تو لینسڈ شیپ وہ ہوتے ہیں کہ اس کی اینڈز جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کی اینڈز جو ہے وہ کیا پوائنٹڈ ہوگی، اس کو ہم لینس کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو بلڈ ایگر پہ گرو کرتے ہیں تو یہ الفا ہیمالیسس کرتے ہیں۔ الفا ہیمالیسس کا مطلب ہے انکمپلیٹ ہیمالیسس کرتا ہے۔ تو کویسچن رائز ہوتا ہے کہ الفا ہیمالیسس کون کرتا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ الفا ہیمالیسس اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں ایک خاص قسم کا ہیمولائسین موجود ہوتا ہے، اور اس ہیمولائسین کا نیم ہے نیمولائسین۔ تو اس میں نیمولائسین موجود ہوتا ہے، اور نیمولائسین الفا ہیمالیسس کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ جو اسٹریپٹوکوکس پائیوجینز ہوتا ہے وہ بیٹا ہیمالیسس کرتا ہے، اور اس میں اسٹریپٹولائسین مطلب او موجود ہوتے ہیں، وہ بیٹا ہیمالیسس کرتے ہیں، کمپلیٹ ہیمالیسس کرتا ہے۔ اس کی اور پراپرٹی کیا ہے؟ اور پراپرٹی اس کا یہ ہے کہ اسٹریپٹوکوکسائی جو ہے یہ لینسپل انٹیجن سے تعلق نہیں رکھتا، اس میں لینسپل انٹیجن نہیں ہوتا، تو اس کو ہم گروپ اے بی سی مطلب اس کو ہم یہ نہیں کہتے، اس میں وہ انٹیجن نہیں ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پراپرٹی یہ ہے کہ اس کی کالونیز جو ہے، اس کی کالونی بائل میں سالوبل ہے، بائل میں یا ڈی آکسی چوکلیٹ میں چولیٹ میں سالوبل ہے۔ اور اگر ہم اس کو اپٹوچن دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اپٹوچن پہ اس کا گروتھ انہیبٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ بلڈ ایگر ہے، اس پہ ہم نے گرو کیا ہے اسٹریپٹوکوکس نمونیا کو۔ تو اس اسٹریپٹوکوکس نمونیا دیکھو، اس کی جو زون مطلب جس کی کالونی کی زون کلیئر ہے لیکن کمپلیٹ کلیئر نہیں ہے۔ یہ کمپلیٹ کیوں کلیئر نہیں ہے؟ کیونکہ الفا ہیمالیسس کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی گروتھ ہم اگر اس پہ ہم نے کیا کیا، اگر ہم اس کی مطلب اس پہ ہم بائل ڈالے یا اپٹوچن ڈالے تو یہ سینسٹیو ہے، یہ گروتھ اس کا کیا ہے؟ انہیبٹ ہوا ہے۔ تو یہ مطلب مین پراپرٹیز ہے اسٹریپٹوکوکس نمونیا۔ اسٹریپٹوکوکس نمونیا کی ویرل انسپیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں، مطلب نیمونوکوکسائی یا اسٹریپٹوکوکس نمونیا جو ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ویرل انسپیکٹر پولیسیکرائڈ کیپسول ہے، اور اس پولیسیکرائڈ کیپسول کی بیس پہ اسٹریپٹوکوکس نمونیا کی 85 انٹیجنکلی ڈسٹنکٹ ٹائپ ہے، مطلب انٹیجن کی بیس پہ کیپسول انٹیجن کی بیس پہ اس کی 85 ٹائپس ہے۔ ابھی یہ 85 ٹائپس جو ہے ہم اس کے خلاف اینٹی سیرم مطلب یوز کرتے ہیں، اینٹی باڈی ہوتی ہے اینٹی سیرم، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس اینٹی سیرم جب ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کا کیپسول سویل ہوگا۔ اس پروسیس کو ہم کوئلنگ ریئیکشن کہتے ہیں۔ کہ کوئلنگ ریئیکشن کیا ہوتے ہے کہ جب ہم کسی بیکٹیریا کی
کیپسول کے ساتھ اینٹی باڈی ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ کیپسول سویل ہوتا ہے، اس کو کوئلنگ ریئیکشن کہتے ہیں، اور یہ ہم یوز کرتے ہیں کہ اس 85 ٹائپ میں کون سا ٹائپ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو ایک اس میں کیپسولر پولیسیکرائڈ ہے۔ اب یہ کیپسولر پولیسیکرائڈ جو ہے کہ کیپسول جو ہے یہ ویرولنٹ اسپیکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں، مطلب ہے کہ یہ پیگوسائٹوسس کو انٹرپیئر کرتے ہیں اور فیور انویسنس اور انویسنس کو فیور کرتے ہیں۔ اس کے کیپسول کے خلاف اسپیسیفک اینٹی باڈی بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اینٹی باڈی اس آرگینزم کو اپسونائز کرتے ہیں۔ اپسونائز کا مطلب کیا ہے کہ واٹ از اپسونائزیشن؟ اپسونائزیشن وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پیگوسائٹوسس کو انہینس کرتے ہیں۔ اپسونین ایک پروٹین ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا کو کوٹ کرتے ہیں اور پھر اینٹی باڈی پھر کیا کرتے ہیں کہ اینٹی باڈی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بیکٹیریا کو کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر کمپلیمنٹ سسٹم کو دیتے ہیں اور کمپلیمنٹ سسٹم کو ختم کر دیتے ہیں، کل کر لیتے ہیں۔ تو یہ پیگوسائٹوسس کو تو اپسونائزیشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں جب انٹیجن کی مطلب انٹیجن کوٹ ہوتے ہیں خاص پروٹین پہ، اور وہ پروٹین پھر کیا کرتے ہیں پیگوسیٹک سیل کو وہ بیکٹیریا دیتے ہیں اور وہ پیگوسیٹک سیل اس بیکٹیریا کو کل کرتا ہے۔ یہ اینٹی باڈی جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ اینٹی باڈی جب ڈیولپ ہوتا ہے تو مطلب ایسمپٹومیٹک پیشنٹ میں بھی ہوتے ہیں، مطلب مطلب ایسمپٹومیٹک پیشنٹ میں بھی ہوتے ہیں، جب بیکٹیریا باڈی میں انٹر ہوتے ہیں یہ اینٹی باڈی بنتے ہیں، اور یہ اینٹی باڈی اس ٹائم بھی بنتے ہیں جب آپ ویکسین دیتے ہیں، پولیسیکرائڈ ویکسین دیتے ہیں، مطلب یہ ہم ویکسین جب دیتے تو اس ویکسین کے خلاف بھی یہ اینٹی باڈی بنتے ہیں۔ اور یہ کیپسولر پولیسیکرائڈ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ بی سیل رسپانس دیتے ہیں، مطلب ٹی انڈیپینڈنٹ ٹی ہیلپر سیل اس میں حصہ نہیں لیتا ہے اور بی سیل اس کے خلاف اینٹی باڈی آتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ سرفیس کمپوننٹ ہے اسٹریپٹوکوکس نمونیا کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیکوئک ایسڈ۔ ٹیکوئک ایسڈ گرام پازیٹیو کی سیل وال گرام پازیٹیو بیکٹیریا کی سیل وال میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے ٹیکوئک ایسڈ کو ہم سی سبسٹانس کہتے ہیں اور اس کو ہم سی پولیسیکرائڈ کہتے ہیں۔ ابھی یہ میڈیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سی سبسٹانس یہ سی پولیسیکرائڈ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری باڈی میں سیرم میں ایک پروٹین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نارمل سیرم میں ایک پروٹین ہوتا ہے اور اس پروٹین جو لیور پروڈیوس کرتا ہے اور پھر سیرم میں آتا ہے، اس پروٹین کا نام ہے سی آر پی، مطلب اس کو کیا نام ہے کریٹیو پروٹین، اس کا کیا نام ہے سی آر پی کریٹیو پروٹین۔ یہ سی آر پی جو ہے یہ اصل میں کیا ہے، یہ اینٹی باڈی نہیں ہے، لیکن یہ سی آر پی جو ہے یہ اصل میں ایکیوٹ فیز پروٹین ہے، مطلب ہے کہ شارٹ ٹرم پروٹین ہے، شارٹ ٹائم کے لیے پروڈیوس ہوتے ہیں، ایکیوٹ انفلیمیشن میں ای آر سی پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایکیوٹ انفلیمیشن ہوتا ہے تو یہ سی آر پی کا جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 1000 فولڈ انکریز ہوتا ہے۔ یہ سی آر پی اینٹی باڈی نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ اصل میں بیٹا گلوبولین ہے۔ اینٹی باڈی جو ہے وہ گیما گلوبولین ہوتے ہیں اور سی آر پی جو ہے وہ کیا ہے، یہ بیٹا گلوبولین ہے اور یہ پلازما میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سی آر پی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ جب انفلیمیشن زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بیکٹیریا میں جب انفلیمیشن زیادہ ہو جاتا ہے، صرف اسٹریپٹوکوکس نمونیا نہیں بلکہ زیادہ تر بیکٹیریا میں جب یہ کسی باڈی میں انفلیمیشن زیادہ ہو جاتا ہے تو سی آر پی کا مقدار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سیرم میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم لیب میں اس کو کیا کرتے ہیں میجر کرتے ہیں۔ جب سی آر پی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اصل میں باڈی میں انفیکشن ہے، مطلب سی آر پی ہمیں انفیکشن کے بارے میں بتاتا ہے، انفلیمیشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ میڈیکل امپورٹنس سی آر پی کا یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک میں سی آر پی بھی بہت زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہوتے ہیں، اگر کسی کا سی آر پی ٹیسٹ زیادہ آ جائے تو اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بنسبت کولیسٹرول لیول کی یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، تو یہ سی آر پی آپ نے یاد۔ اب یہ ٹرانسمیشن کس طرح ہوتا ہے تو ہیومن آر دا نیچرل ہوسٹ فار نیموکوکسائی، مطلب ہیومن جو ہے وہ نیچرل ہوسٹ ہے نیموکوکسائی کا، اینیمل ریزروائر اس کا نہیں ہے، یہ ہیومن میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 5 to 50% جو ہیلدی پاپولیشن ہے وہ کیا کرتے ہیں اس بیکٹیریا کو ہربور کرتے ہیں،
اس ویرولنٹ آرگینزم کو اپنے اوروپیرنکس میں عربور کرتے ہیں، اس کے پیرنکس میں یہ موجود ہوتے ہیں، اور اس کی جو انفیکشن ہے وہ کمیونیکیبل نہیں ہے۔ نیمونوکوکل نمونیا کا جو انفیکشن ہے وہ کمیونیکیبل نہیں ہے، ایک بندے سے دوسری بندے تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ لیکن ہیلدی پیپل جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلدی پیپل میں نمونیا کاز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہیلدی پیپل کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح ہے پری ڈسپوزنگ فیکٹر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نمونیا اس میں پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اس بیکٹیریا کی ڈیزیز کاز کرنے میں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی پیتھوجینیسس یہ کس طرح ڈیزیز کاز کرتا ہے، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا جو مطلب ویرولنس فیکٹر ہے وہ کیپسولر پولیسیکرائڈ ہے، اور اس کے خلاف کیا بنتے ہیں، اینٹی باڈی بنتے ہیں، وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نے آپ کو بتایا لیپوٹیکوئک ایسڈ ہوتا ہے، تو جب یہ لیپوٹیکوئک بیکٹیریا باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو لیپوٹیکوئک ایسڈ جو ہے وہ کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے انفلیمیٹری سائٹوکائن پروڈکشن ہوتا ہے، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے جب انفلیمیٹری سائٹوکائن ریلیز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انفلیمیٹری رسپانس شو ہوتا ہے، اور سیپٹک شاک سنڈروم یہ کاز کرتا ہے۔ وہ کون سے بندوں میں کاز کرتے ہیں، جس کا امیونٹی سسٹم ویک ہو، مطلب امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں خاص قسم کی ہیمولائسین موجود ہے جس کا نام ہے نیمولائسین، اور یہ نیمولائسین الفا ہیمالیسس کرتا ہے اور یہ پیتھوجینیسس میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیموکوکسائی جو ہے وہ آئی جی اے پروٹیز پروڈیوس کرتا ہے۔ آئی جی اے پروٹیز کیا ہوتے ہیں، نارملی آپ کی میوکوسل لیئر میں، آپ کی سلائیوا میں، آپ کی ٹیئر میں ایک اینٹی باڈی موجود ہوتا ہے، اس کا نام ہے آئی جی اے اینٹی باڈی۔ وہ اینٹی باڈی کیا کرتے ہیں کہ جب باڈی میں بیکٹیریا آ جاتا ہے یا وائرس آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس وائرس یا بیکٹیریا یا فنجائی یا پیراسائٹ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ لیکن نیموکوکسائی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس اینٹی باڈی کے خلاف آئی جی اے پروٹیز بناتا ہے۔ وہ آئی جی اے پروٹیز کیا کرتے ہیں کہ اس اینٹی باڈی کو بریک کرتے ہیں۔ جب اس اینٹی باڈی کو بریک کرتا ہے تو اس ٹشو میں ملٹیپلیکیشن کرتا ہے اور انفلیمیشن کرتا ہے۔ جب یہ مطلب آپ کی تھروٹ میں انفلیمیشن کاز کرتا ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ لنگز میں الویولائی تک پہنچ جاتا ہے، اور الویولائی کو انفیکٹ کرتے ہیں تو اس سے فلوئڈ نکلتے ہیں، اور اس سے فلوئڈ نکلتے ہیں، اور وائٹ بلڈ سیل اور ریڈ بلڈ سیل اس سے نکل آتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں پھر لنگ کی انفیکشن ہوتے ہیں، اور اس لنگ کی انفیکشن کو ہم کیا کہتے ہیں، اس لنگ کی انفیکشن کو ہم پھر نمونیا کہتے ہیں۔ جب ریکوری ہو جاتے ہیں تو نیمونوکوکسائی بیکٹیریا جو ہے وہ پیگوسائٹوز کرتے ہیں، مانو نیوکلیئر سیل اس کو پیگوسائٹوز کرتے ہیں اور انجسٹ کرتے ہیں، اور انفیکشن پھر کیا ہو جاتا ہے، ریزالو ہے۔ ابھی وہ کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مطلب وہ کون سے رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے نمونیا جو ہے کاز ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے یوز آف الکوہل، وہ الکوہل یا ڈرگ انٹاکسیکیشن، جو الکوہل یوز کرتے ہیں یا ڈرگ انٹاکسیکیشن کرتے ہیں ان کو نمونیا کے چانسز ہے۔ یا سیریبرل امپیئرمنٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، اس کو بھی نمونیا کاز ہوتا ہے۔ اور یہ سیریبرل امپیئر کی وجہ سے کیوں کاز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کپ ریفلیکس جو ہے، جو کپنگ ہے، جو آپ کان سی بناتے ہیں، اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ مطلب اس وجہ سے سیکریشن باڈی سے نہیں ہوتا، سپوٹم اندر رہ جاتا ہے تو نمونیا کاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بندے کو ریسپریٹری ٹریک میں اب نارملٹی ہو، کوئی وائرس نے اٹیک کی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس سے میوکس نہیں ریلیز ہوتا، برانکیل ابسٹرکشن ہو، ٹھیک ہے نا، یا ریسپریٹری ٹریک کو کوئی انجری آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایریٹنٹ سے آ جائے ڈسٹ وغیرہ سے، تو اس میں بھی نمونیا کاز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب نارمل سرکولیٹری ڈائنیمکس، مطلب پلمونری کا انجیکشن ہوتا ہے یا ہارٹ فیلئر ہوتے ہیں تو اس کی بھی نمونیا کی چانس ہے۔ اسپلینیکٹومی، جب آپ کسی سے اسپلین نکالے سرجری سے تو اس کو بھی نمونیا کی چانسز ہے۔ اس کے علاوہ سرٹن کرونک ڈیزیزز ہے، فار ایگزامپل سکل سیل انیمیا ہے، جس میں آپ کی ریڈ بلڈ سیل سکل کی طرح شیپ اختیار کرتا ہے، اور یا نیکروسس ہے یا سڈن سیل ڈیتھ ہے، اس وجہ سے بھی نمونیا کی چانسز ہوتے ہیں۔ پیشنٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیشنٹ جس میں سکل سیل انیمیا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، انفریکٹ دیئر اسپلین
become partially asplenic and are predisposed to pneumococcal sepsis. جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو سکل سیل انیمیا ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی نیموکوکل سپسس ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کی مطلب سٹریپٹوکوکس نمونیا کی وہ سپسس اس میں آ جاتے ہیں. یا اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہیڈ میں ٹراما آ جائے، مطلب ہیڈ میں انجری آ جائے، تو اس سے کیا ہوگا، اسپائنل فلوئڈ جو ہے اس کا لیکیج ہوگا، ٹھیک ہے، نوز کے ذریعے، اور وہ سٹریپٹوکوکس نمونیا جو ہے اس لیکیج کے ذریعے وہ آپ کی برین تک، میننجز تک پہنچ جائے گا، اور یہ نیموکوکل میننجائٹس بھی کاز کرتا ہے. کلینکل فائنڈنگ کیا ہے؟ کلینکل فائنڈنگ یہ ہے کہ نمونیا ہوگا، اور جو نمونیا کے ساتھ سڈن چل ہوگا، فیور، کف اور پلیوریٹک پین بھی ہوگا. اس کے علاوہ سپوٹم جو ہے وہ کیا ہوگا، براؤن رسٹ ہوگا، براؤن لسٹ کلر مطلب سپوٹم ہوگا. اور بیکٹیریمیا تقریباً 15 سے 25% کیسز میں ہوگا. بیکٹیریمیا کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں جب بیکٹیریا موجود ہوتا ہے اس کو بیکٹیریمیا کہتے ہیں. پھر ریکوری کا پیریڈ آتا ہے، 5 سے 10 days لیتے ہیں، اور پھر اس کی پھر آپ کی باڈی میں اینٹی کیپسولر اینٹیبن بنتے ہیں، اور وہ بیکٹیریا کو کیا کرتے ہیں، نیوٹرلائز کرتے ہیں. نیموکوکسائی جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ نمونیا کے ساتھ ساتھ اوٹائٹس میڈیا کاز کرتے ہیں، مڈل ایئر انفیکشن سائنوسائٹس کاز کرتے ہیں، سائنسز کا انفیکشن میں میسٹوٹائڈس کاز کرتا ہے، کنجنکٹیوائٹس کاز کرتے ہیں، پیوریلنٹ برونکائٹس کاز کرتے ہیں، پیریکارڈائٹس، بیکٹیریل میننجائٹس اینڈ سیپسس. اور نیمونوکوکسائی جو ہے یہ مطلب سپسس کاز کرتا ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ اے فنکشنل سپلی. لیب ڈائگنوسس ہم کس طرح کریں گے؟ تو سپوٹم میں آپ سپوٹم لے لیتے ہیں، اس میں آپ نیموکوکسائی جو ہے آپ کو نیموکوکسائی آپ دیکھ سکتے ہیں، لینسٹ شیپ اور گرام پازیٹیو بیکٹیریا ڈپلوکوکائی کے پام میں آپ کو نظر آئے گا، اور آپ اس کے لیے فیلنگ ریئیکشن بھی یوز کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا پچھلے. بلڈ ایگر پہ آپ اگر اس کو گرو کرے تو یہ الفا ہیمولیٹک کالونی پروڈیوس کرے گا، مطلب یہ بلڈ پہ سارے الفا ہیمولیٹک ہوگا کالونیز، مطلب گرینش زون آپ کو نظر آئے گی، اور کالونیز کا بائل سالوبل ہے، اور اپٹوچن انہیبیٹڈ، اپٹوچن اس کالونی کو انہیبٹ کرے گا. بلڈ کلچر جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے 15 سے 25% انفیکشنز میں. اور اس کے علاوہ سیریبروسپائنل فلوئڈ جو ہے میننجائٹس کے لیے آپ بھی یوز کرتے ہیں بیکٹیریا ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ریپڈ ڈائگنوسس ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں میننجوکوکل میننجائٹس کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں سیریبروسپائنل فلوئڈ میں بیکٹیریا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹیسٹ یوز ہوتا ہے اور اس کا نام ہے لیٹکس ایگلوٹینیشن ٹیسٹ. اس کے علاوہ یورینری اینٹیجن جو ہے آپ کو پتہ ہے یورینری ٹریک میں بھی آپ بیکٹیریا کو کیا کر سکتے ہیں، بیکٹیریا کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سی پولیسیکرائڈ آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیپسولر پولیسیکرائڈ نہیں، لیکن سی پولیسیکرائڈ جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا اس میں وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیکٹیریا بہت خطرناک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اینٹی بائیوٹک کو یہ کیا کرتے ہیں، ریزسٹنٹ شو. تو ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر نیموکوکسائی جو ہے وہ پینسلین کو سسیپٹیبل ہے اور ایریتھرومائسین کو سسیپٹیبل ہے. تو پینسلین اور ایریتھرومائسین آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پینسلین کے اگینسٹ ریزسٹنٹ اسٹرین پروڈیوس ہوئے ہیں. سیویئر نیموکوکل انفیکشن میں آپ پینسلین جی جو ہے وہ آپ کو ڈرگ آف چوائس ہے، ٹھیک ہے، لیکن مائلڈ انفیکشن میں اورل پینسلین وی جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فلوروکوینولون وہ ڈرگ ہے جو بیکٹیریا کی ڈی این اے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو جب کانسی ہو جائے، برانکائٹس ہو جائے، آپ کو پیرنجائٹس ہو جائے یا نمونیا ہو جائے، تو آپ اس میں لیوفلاکساسین یوز کرتے ہیں. یہ فلوروکوینولون ڈرگ کا میڈیسن کا ایک ٹائپ ہے، یہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور یہ آپ جب پینسلین کو کسی بندے کا الرجی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایریتھرومائسین آپ بھی یوز کر سکتے ہیں یا ایزیتھرومائسین بھی یوز کر سکتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ میں تقریباً 25% آئسولیٹ جو ہے وہ لو لیور ریزسٹنٹ پینسلین کو شو کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور وہ کیوں کر سکتے ہیں کہ پینسلین بائنڈنگ پروٹین میں وہ چینجز لے کے آتے ہیں. پینسلین بائنڈنگ پروٹین میں آپ کو ڈسکس کروں گا, آپ مجھ سے کویشچن کریں. اس کے علاوہ انکریز پرسنٹیج آئسولیٹ جو ہے وہ 15 سے 30% جو ہے وہ ہائی لیول ریزسٹنس شو کرتے ہیں, اور وہ لوکیشن پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, لوکیشن پہ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. وہ کنٹریز جس میں مس یوز آف اینٹی بایوٹک ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بیکٹیریا ہائیلی ریزسٹنٹ شو کرتا ہے, اور یہ اپنی پینسلین بائنڈنگ پروٹین میں چینجز لا کے شو کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کے لیے وینکومائسین ڈرگ بھی یوز کر سکتے ہیں, جہاں پہ پینسلین کو ریزسٹنٹ شو کرتے ہیں تو آپ وینکومائسین ڈرگ یوز کرتے ہیں جو مطلب کریٹیکل پیشنٹ ہو. سیفٹرائکزون یا لیوفلاکساسین جو ہے آپ لیس سیویئرلی ایل پیشنٹ کو دیتے ہیں, لیکن نیموکوکسائی جو ہے وہ وینکومائسین کو ٹالریٹ کرتے ہیں, جو نئی اسپیشیز آئی وہ ٹالریٹ کرتے ہیں, اور زیادہ تر نئی اسپیشیز آئی ان ساری ڈرگ کو ٹالریٹ کرتے ہیں. اگر پریونشن کی ہم بات کریں تو مورٹیلیٹی ریٹ نیموکوکل انفیکشن کا بہت زیادہ ہے. تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ جس کا ایج 5 سے کم ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ایمیونائز کرنا ہے, ویکسین اس کو دینے ہے. ویکسین کیا ہے, 13 ویلنٹ ویکسین از دا نیموکوکل پولیسیکرائڈ. اس کے لیے 13 ویلنٹ ویکسین ہے, وہ نیموکوکل پولیسیکرائڈ سے بنا ہے, اور اس کا نام ہے پریونیر. 13 ویکسین ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم نے مختلف سیروٹائپ کی انٹیجن ڈالی ہے, اور آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. نیمووکس 23 جو ہے یہ آپ ہیلدی پرسن کو دیتے ہیں جس کا عمر 50 ایئر سے زیادہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور یہ ویکسین سیف ہے, افیکٹو ہے, اور لانگ لاسٹنگ ہے. تقریباً یہ 5 ایئر تک پروٹیکشن دیتے ہیں. اور اب جب بچوں کو ایمیونائزیشن کرے, ٹھیک ہے نا, ویکسینیشن کرے, تو چلڈرن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر بچ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں سے ایڈلٹس کو پھر یہ بیکٹیریا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ آپ ڈوز کو زیادہ کر سکتے ہیں. ویکسین کا مقدار کون سے لوگوں کے لیے, جو اولڈر پیپل ہے, جس کا ایج 65 سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کے لیے آپ اس کو ویکسین دے سکتے ہیں. اس کے لیے وہ لوگ جس کا ایج اپ ٹو 64 ایئر, وہ 2 سے 64 ایئر کے لوگوں کو آپ بھی دے سکتے ہیں جو HIV انفیکٹ کیے ہو, وہ مطلب یا کینسر تھراپی کرتے ہیں آپ, تو اس کو یہ بھی ویکسین آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ان لوگوں کو بھی ویکسین دے سکتے ہیں جو امیونو سپریسو ہو, مطلب پریگننٹ ہو, بچے ہو, ٹھیک ہے, یا کوئی اور اینٹی بایوٹک لیتے ہو تو اس کا امیونٹی سسٹم ویک ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ یہ دے سکتے ہیں. اور جو ٹرانسپلانٹیشن آپ کرتے ہیں, ٹرانسپلانٹ ریجیکشن کے لیے آپ امیونو سپریسو ڈرگ دیتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے, یوز کر سکتے ہیں.